बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा खुश आमदेद सबको एक मरतबा और नर्सिंग एवरीडे चैनल पर। और बीइंग एक्सपीरियंस नर्स मोर देन 32 ईयर्स, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। कोरोना वायरस कोविड-19, अब पहली दफ़ा ज़िंदगी में पता लगा कि पैरासीटामोल या पैनाडोल की क्या वैल्यू होती है। जैसे कि मरीज़ हमारे से मांगते रहते हैं वार्डों में, कम्युनिटी में, और इस्तेमाल भी करते हैं। बस पिछले महीने 28-29 तारीख को वीकेंड में मैं 1-2 दिन जाता हूँ रिहैबिलिटेशन यूनिट में, जहाँ पे ओल्ड पीपल भी हैं, यंग भी हैं, और उनकी केयर करते हैं। उनमें 1-2 को साइन सिम्टम हो रहे थे, उनको आइसोलेशन किया, लेकिन 2-3 दिन बाद आके फिर मुझे भी जो है इस तरह के साइन सिम्टम आ गए। 3 हफ्ते की सेल्फ आइसोलेशन घर में की, अपने कमरे में पैक हो गए। 3 हफ्ते की इसलिए की कि पहले हफ्ता तो 3-4 दिन बाद खांसी शुरू हुई, और खांसी के बाद जो है टेम्परेचर हो गया, थोड़ा लाइट टेम्परेचर था 37.5 30। उसके बाद बहुत सारा जिस्म में दर्द, बॉडी एक और हेडेक, वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया। फिर जीपी से बात की, उन्होंने बहरहाल, इसलिए कि हल्का सा स्पूटम भी आ रहा था, मिक्स मैसेजेस मिल रहे थे एंटीबायोटिक ली। बहरहाल और भी जो सुन्नतें थी वो भी पूरी करते रहे, नमाज़ें पढ़ते रहे, कमरे में ज़िक्र करते रहे और अपने कमरे में। लेकिन घर में बच्चों को सबको मना कर दिया था, कोई नहीं आ रहा था मेरे कमरे में, और वाइफ को भी दूसरे कमरे में बच्चों के साथ सो रही थी। लेकिन 1 हफ्ते के बाद उनको भी सिम्टम थोड़े से शुरू हुए, हेडेक, थोड़ा टेम्परेचर, और उनको स्मेल भी चली गई थी, और मेरा भी मुंह का टेस्ट काफ़ी ख़राब हो गया था। बहरहाल अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की, लेकिन 4-5 घंटे गुज़रते थे तो पैरासीटामोल की दोबारा ज़रूरत पड़ जाती थी। लेकिन 1 ग्राम पैरासीटामोल, 8 टैबलेट जो रिकमेंडेड हैं 24 घंटे में लेनी चाहिए, वो ली, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आहिस्ता आहिस्ता बेहतर कर दिया। और जैसे हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर सलीम अनवर चेस्ट कंसल्टेंट हैं यहाँ, उनकी एडवाइस भी थी, और बाकी भी दोस्त हैं, डॉक्टर नज़ीर हैं माशाल्लाह, वो सना मक्की के बारे में बड़ा अच्छा बताते हैं कि कावा पिएं, वो भी इस्तेमाल किया। अदरक का कावा भी इस्तेमाल किया, खजूरें इस्तेमाल की, जैतून इस्तेमाल किया, जैतून का तेल भी इस्तेमाल किया, थोड़ा सा नाक में भी लगाया। तो जो मतलब ये सारी सुन्नतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत इलाज हैं, दवाइयाँ हैं, इनको हमने इस्तेमाल किया इस पीरियड के अंदर। और जैसे डॉक्टर्स की एडवाइस थी कि भाई हाथ धोते रहें, आइसोलेशन करें, कम से कम 14 दिन। अगर किसी को साइन सिम्टम आते हैं, खांसी होती है या बुखार होता है, या जो है ना उनको थकावट होती है और बॉडी एक या हेडेक, तो वो अपना आइसोलेशन करें। लेकिन क्योंकि 1 हफ्ते बाद फिर वाइफ को भी हो गया था, तो इसलिए 2 हफ्ते उनके साथ भी कमरे में वो रहे। हम बस वॉशरूम जाते थे, उसमें भी एंटीसेप्टिक लोशन रखा हुआ था, डिटॉल उसका बना के घर कमरे में भी करते थे, और टॉयलेट भी जाते थे वहाँ पे भी, और टैप वगैरह को भी। इसके साथ साथ हमने कमरे में अपना जो है भाप जो कहते हैं, स्टीम का भी इंतज़ाम किया हुआ था, स्टीम भी लेते रहते थे। और इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैक सीड कलौंजी जो है उसको भी खाया रोज़ाना, और वो तो आम तौर पे भी खाते हैं, सुन्नत है। और सना मक्की के बारे में आता है, इब्न माजा की हदीस है जिसका मफ़हूम है कि अगर मौत के लिए भी कोई इलाज होता तो वो सना मक्की में होता। तो सना मक्की यहाँ पे सना टैबलेट के नाम से भी मिलती है इंग्लैंड में, और सिरप भी मिलता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन का इलाज किया जाता है। तो किसी भी बीमारी में सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम वो कॉन्स्टिपेशन है, बल्कि सब बीमारियों की माँ कहते हैं जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन का ख्याल करें। बहरहाल सना मक्की से पेट भी साफ़ हुआ और भी फ़ायदा हुआ होगा। और डर खौफ, सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। मौत का वक्त तो मुतय्यन है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। जैसा कि आता है कि हाथ धोते रहें और एहतियात करें, सोशल डिस्टेंस करें, कम से कम 1.5-2 मीटर फासला रखें, 6 फुट का, बाहर जाएं मास्क लगा के जाएं। ये एहतियाती तदाबीर हैं। और इसके अलावा ये है कि अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला जल्द इस बीमारी से जान छुड़ाए। पूरी इंसानियत परेशान है, पूरा लॉकडाउन है। आज समझें ऑलमोस्ट 3 हफ्ते के बाद थोड़ा सा बाहर निकलें, धूप एंजॉय कर रहे हैं, और भी थोड़ी सी एक्टिविटीज़ शुरू की हैं। तबीयत भी काफ़ी बेहतर है।
اور الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے. اور جیسا کہ میں نے کہا پہلے تو نرس وسیم تھا, اب غازی نرس وسیم ہو گیا ہوں. تو بے شمار الحمدللہ لاکھوں کروڑوں غازی ہو گئے ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے ان کو شفا دی ہے. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے پڑوسیوں کا, اور جہاں پہ بھی, اور پاکستان کے بارے میں خاص طور پر بڑی فکر ہے کہ ابھی تک وہاں خود الحمدللہ اتنے زیادہ کیسز نہیں ہوئے, لیکن اگر یہ جس طرح ویسٹ میں پھیلا ہے, امریکہ میں, پورے یورپ میں, یو کے میں, تو بہت بڑا خطرہ ہے کہ بہت بڑا نقصان ہوگا. لیکن اس کے لیے دعا بھی کرتے رہیں, استغفار پڑھتے رہیں, اور جیسے ہمارے بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں درود شریف پڑھا کریں, تیسرا کلمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ آیت کریمہ ہے, استغفار ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے, اگر نہیں تو کہتے ہیں ہر قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے, انہوں نے یہ دعا کی, اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی, مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا. تو اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے فرائض, نماز پڑھیں, اور جو بھی اور دوسری کوئی عبادت کرتا ہے وہ عبادت کرے, اس لیے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اپنا سوشل تعلق رکھیں, بچوں کے ساتھ انجوائے کریں, فیملی کے ساتھ. اگر یہ تو سوشل میڈیا اور ٹیلی فون نے اتنا آسان کر دیا ہوا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں, ایک دوسرے کی خیریت لیں, اور ایک دوسرے کو معاف کریں, ایک دوسرے سے خوش رہیں, اور اچھی اچھی باتیں پھیلائیں. اس لیے کہ یہ پوسٹ کرونا جو ہے دنیا بدل جائے گی. ابھی دیکھیں کسی کے پاس کتنے بھی پیسے ہیں, کوئی امیر غریب, سب کو یہ کرونا ہو رہا ہے, اور بہت سارے بھی چلے بھی گئے. اور ہمارے بھی ایک دوست جو ہیں حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے, 3 ہفتے بعد ان کا فیونرل ہوا. گھر کے اندر بھی سوشل آئسولیشن تھی, فیونرل میں جانے میں بھی پابندی, 2-3 لوگ گھر کے گئے ان کے جنازے میں. اور الحمدللہ ان کا بیٹا کافی بہتر ہو گیا ہے, لیکن وہ بھی وینٹیلیٹر پہ چلا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت دے, اور سب کو اللہ تعالیٰ صحت دے, حفظ و ایمان میں رکھے. دعائیں بھی کرتے رہیں ایک دوسرے کے لیے. اور بس میں نے یہ اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ کرونا میں کیا کیا چیزیں احتیاط کرنی چاہیے. اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنے آپ کو ایگزاسٹ نہیں کریں. اگر آپ کو سائن سمٹم آ گئے ہیں تو بالکل ریسٹ کریں, ریلیکس کریں, اور اگر طاقت نہ ہو نماز پوری کھڑے ہو کے پڑھنے کی تو بیٹھ کے کرسی کے اوپر نماز پڑھیں, لیٹے ہوئے نماز پڑھیں, اور اپنی عبادات, ذکر اور اللہ کا, خدا کا دھیان رکھیں اپنے ساتھ. اس لیے کہ وہی ذات ہے جو ہر ایک کو عزت دیتی ہے, ذلت دیتی ہے, شفا دیتی ہے, بیماری دیتی ہے, عزت دیتی ہے, ذلت دیتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اس کا پکا یقین ہو, اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات اپنا. اور سب سے زیادہ یہ کہ مسکراہٹ, الحمدللہ ہمیں اس کے اوپر بھی تھوڑا کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں, درگزر کریں, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں. ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلے ہوتے ہیں, اور جو بھی ہم اپنے محلے میں, اپنے رشتہ داروں میں اچھا کام ہم کر سکتے ہیں, کسی کی خیریت لے سکتے ہیں, کسی کو کھانے کی, پیسوں کی ضرورت ہے, کسی کی اور مدد کی ضرورت ہے, کسی کے پاس پیسے بھی ہیں لیکن وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا, تو اس کو پوچھ لیں. ابھی جب میں یہ ریہیبلیٹیشن یونٹ میں جاتا ہوں, ابھی میں کچھ ہفتے پہلے جب میں ڈیوٹی پہ تھا, فون آیا, تو ایک نیبر کا فون آیا, تو مجھے پوچھنے لگی کہ کوئی چیز چاہیے, میں مارکیٹ جا رہی ہوں. تو میں نے کہا میں بھی, آپ نے غلط جگہ فون کیا, میں بھی یو کال آن رانگ پلیس. کہتی نہیں, میں رانگ پلیس نہیں, میں نے رائٹ پلیس پہ فون کیا, یہ ہاسپٹل ہے, چھوٹا یونٹ ہے ریہیبلیٹیشن, میں نے اس میں فون کیا اس لیے کہ میں سپر مارکیٹ جا رہی ہوں, تو کوئی چیز آپ کو چاہیے تو میں لا دوں. تو میں نے کہا نو تھینک یو ویری مچ, ان کا شکریہ ادا کیا. لیکن یہ دیکھیں کتنا اچھا اخلاق, میں اتنا متاثر ہوا اس کال سے کہ کتنے لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں. اسی طرح یہاں پر بہت سارے ایلڈرلی رہتے ہیں, اکیلے رہتے ہیں, ان کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں انگلینڈ میں. اور ہم پاکستان میں تو ہمارا ڈیفرنٹ کلچر ہے, لیکن دوسری یہ ہے کہ سیلف آئسولیشن کریں, اس میں بہت فائدہ ہے. آپ کی بھی الحمدللہ جلد ریکوری ہوتی ہے, اور اس سے دوسروں کو بھی نہیں پھیلتا. اس لیے کہ میجورٹی کو لگے گا, اگر 50% لوگوں کو بھی لگتا ہے, لیکن اس میں سے 70, 80, 90% لوگ صحیح ہو جائیں گے, ان کو بغیر کسی علاج کے, یا تھوڑی سی پریکاشن کرنی پڑے گی. جیسے ابھی ہم ایدی صاحب کا سن رہے ہیں, فیصل ایدی صاحب کو ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے. جیسے ہمارے سعید غنی صاحب الحمدللہ صحت یاب ہو گئے, ایجوکیشن منسٹر سندھ کے. تو اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہوا ہے لیکن وہ ریکور ہو گئے ہیں. بہت کم لوگوں کو ہاسپٹل جانا پڑے گا, اور اس سے بھی بہت کم لوگوں کو وینٹیلیٹر پہ, یا جن کو آرٹیفیشل بریتھنگ کے لیے ان کو ہیلپ کی ضرورت ہوگی. تو اس کے لیے آپ بس اپنا بھی خیال رکھیں, اور زیادہ پریشان نہ ہوں, بس اللہ سے مانگیں
اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اور 2-3 چیزوں کا بالکل بہت اچھا کہ ڈائٹ اپنی اچھی، فروٹ ویجیٹیبل استعمال کریں، پانی، ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے، کانسٹیپیشن نہیں ہونی چاہیے. اور باقی جو بھی اگر کوئی آپ کو کہتا ہے، ویسے تو میں نے ہلدی کے اور جو بھی جس نے بتایا وہ سب میں نے پیے، کہوا، اور اس سے اور گرم پانی پئیں تاکہ آپ کا گلا نہ خراب ہو. تو انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اور بھی بہت سارے انٹرویو ہیں جو ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا پہ جو باتیں چل رہی ہیں ان کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے. موت کا فرشتہ جب آئے گا اس نے تو آنا ہے، اس نے بغیر پوچھے لے جانا ہے. تو اس لیے جیسے میں اپنے دوست کی بھی بات کر رہا تھا، اور روزانہ دنیا میں ایک ایوریج ہے 24 آور میں 1,25,000 سے 1.5 لاکھ لوگ جو ہے جاتے ہیں. ہر شہر میں، ہر محلے میں کسی نہ کسی کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے. بے شمار ہاسپٹل ہیں، لاکھوں ہاسپٹل ہیں کہیں نہ کہیں جو ہے نا دنیا میں. تو اس کو بہت زیادہ پریشان نہ لیں اس کے اندر کہ یہ بہت زیادہ کوئی پریشانی. لیکن اسی طرح ایک ایوریج ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ دنیا میں لوگ آ بھی رہے ہیں. اسی لیے آبادی بھی بڑھ رہی ہے نا. 2 لاکھ سے زیادہ دنیا میں 24 گھنٹے میں لوگ آتے ہیں. تو اگر ہم اس طرح سنیں کہ بھئی 1 لاکھ لوگوں کا انتقال ہو گیا بھائی، روزانہ ہوتا ہے. اب اس کے اندر روزانہ جو ہے اس طرح ڈائبٹیز سے بھی، کینسر سے بھی لوگ کا انتقال ہو رہا ہے، فلو سے بھی ہوتا ہے، اسی طرح ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول کی وجہ سے بھی لوگ کی ڈیتھ ہو رہی ہے. تو یہ ایوریج اگر نکالیں تو اسی طرح کی روزانہ ایوریج نکلے گی. تو اس کے لیے پریشان نہ ہوں، بس اپنا خیال رکھیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا، اور بس آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور اچھی ہائیڈریشن رکھیں. اور باقی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. جزاک اللہ. السلام علیکم.